لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ خاتمیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ تقریر تک ہم نے لغت، قرآن اور حدیث کی روح سے ثابت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند متعال کی طرف سے بھیجے گئے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ لغت، قرآن اور حدیث کے بعد صحابہ کا نقطہ نظر اس مسئلے میں چوتھی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ تمام معتبر تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے متفق ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ جہاد کیا اور ان کی مخالفت کی۔ اس سلسلے میں مسیلمہ کذاب کا واقعہ کافی شہرت رکھتا ہے۔ اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا تو انکار نہیں کیا، مگر یہ دعویٰ کیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں برابر کا شریک قرار دیا ہے، اور مسیلمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا جس میں اس نے لکھا کہ نبی خدا مسیلمہ کی طرف سے نبی خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ نبوت کے اس بارے گراں کو اٹھانے کے لیے مجھے بھی آپ کا شریک مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی اس نے اس خط میں معاذ اللہ حضرت کو یہ اطلاع دی کہ وہ بھی آپ کی نبوت میں شریک ہے اور خدا نے اس کو بھی آپ کے ساتھ میں نبی بنایا ہے، تاکہ یہ جو نبوت کا بار گراں ہے، یہ جو بھاری بوجھ جو ہے نبوت کا، یہ دونوں مل کر ساتھ میں اٹھائیں۔ بہرحال اس مسیلمہ کے متعلق مشہور اور قدیم مورخ علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ مسیلمہ نے اپنی اذان میں اس فقرے کو بھی شامل رکھا تھا اور نکالا نہیں تھا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعلان کرتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن سامعین کرام، مسیلمہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول کرنے کے باوجود اسے مرتد اور خارج از اسلام قرار دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس سے جنگ بھی کی گئی۔ تاریخ کی کتابوں کا تحقیقی مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی حنیف نے
مسلمہ کذاب کے دعوے نبوت کو قبول کر لیا تھا۔ دراصل انہیں اس بات کا یقین دلایا گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مسلمہ کو اپنا شریک قرار دیا ہے۔ اور دراصل ہوا یوں کہ ایک شخص مدینے سے قرآن کی چند آیتوں کی تعلیم حاصل کر کے قبیلہ بنی حنیف پہنچا اور قرآن کی ان آیتوں کا نزول مسلمہ پر ہوا ہے ایسا مشہور کروا دیا۔ حالانکہ بنی حنیف کو جان بوجھ کر گمراہ کیا گیا تھا اور انہیں غلط اطلاعات دی گئی تھی، اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے انہیں مسلمان نہ سمجھا اور ان کے خلاف فوج کشی کی گئی۔ یہاں اگر کوئی یہ کہے کہ ان کی حیثیت باغی کی تھی نہ کہ مرتد کی، تو یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ اسلام کے قانون کے مطابق جنگ اگر مسلمان باغیوں کے خلاف ہو تو جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنایا جاتا، حتیٰ کہ باغی اگر ذمی بھی ہوں، اہل کتاب کافر ذمی کے گروہ میں بھی ان کا شمار ہو، تب بھی جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنایا جاتا۔ لیکن جب مسلمہ کے خلاف فوج کشی کی گئی تو جنگی قیدیوں میں سے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا، اور انہی قیدی عورتوں میں سے ایک محترمہ حضرت علی علیہ السلام کی کنیزی میں آئیں اور ان سے محمد ابن حنفیہ جیسی تاریخی اور مشہور ہستی نے جنم لیا۔ تو سامعین، یہ تمام حقائق جو ہیں یہ کتاب البدایہ والنہایہ کے 6th والیوم کے پیج نمبر 316 اور پیج نمبر 325 پر موجود ہیں۔ ان حقائق کا بغور مطالعہ کرنے سے ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں اس بات کا کھلا ثبوت ملتا ہے کہ اصحاب کرام نے مسلمہ کے ساتھیوں کو باغی نہیں بلکہ مرتد اور خارج از اسلام سمجھا، کیونکہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہا اور مسلمہ جیسے جھوٹے مدعی نبوت پر ایمان لائے۔ بہرحال سامعین، ہم نے دیکھا کہ مسلمہ کے خلاف یہ کارروائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد عمل میں آئی اور تمام امت مسلمہ نے متفق ہو کر ان کے خلاف جہاد کیا۔ لہذا ختم نبوت کے متعلق اصحاب کا نقطہ نظر اس واقعے سے بہترین طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اصحاب کی نظروں میں بھی ہر وہ شخص کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبوت اور آخری رسالت کو نہیں مانتا اور آپ کو آخری نبی اور آخری رسول نہیں مانتا، اور آپ کے بعد میں جو جھوٹا دعوی نبوت کرتا ہے وہ بھی اور اس کے ماننے والے بھی تمام کے تمام مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں اور کافر ہیں۔ لہذا اصحاب کے نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لیے یہ مسلمہ کذاب کے علاوہ اور بھی دوسرے حقائق اور شواہد موجود ہیں، لیکن اپنے موضوع کو مختصر کرتے ہوئے اسی پر اکتفا کی جاتی ہے، اور اس واقعے سے بہت اچھے طریقے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تمام اصحاب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول مانا، اور جس نے بھی آپ کے بعد میں جھوٹا دعوی نبوت کیا اس کو اور اس کے ماننے والوں کو مرتد اور کافر سمجھا۔ اب سامعین کرام،
اس ختم نبوت کی بحث میں اصحاب کے بعد صرف وہ علماء رہ جاتے ہیں جنہوں نے اصحاب، تابعین، تبع تابعین وغیرہ سے حدیثیں اخذ کر کے اپنی اپنی کتابوں میں جمع کی۔ تاریخ اسلام پر پہلی صدی ہجری سے لے کر 13ویں صدی ہجری تک کے جب یہ قادیانیت اور بہائیت کے فتنے ابھرے، اس دوران میں ان تمام صدیوں پر ایک گہری نظر ڈالنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت کے علماء اور ہر صدی کے علماء نے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہو، اس ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انہوں نے اپنے اتفاق کا اظہار کیا۔ وہ متفق تھے اور ان سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور اگر کسی نے دعوی نبوت کیا بھی تو وہ جھوٹا ہوگا۔ وہ اور اس کے ماننے والے دونوں مرتد اور کافر قرار دیے جائیں گے، ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ اب سامعین، ہم پہلی صدی ہجری سے لے کر 13ویں صدی ہجری تک کے درمیانی عرصے میں ہر صدی کے مشہور و معروف اور معتبر و موثق علماء میں سے کچھ کے خیالات، کچھ کی عبارتیں حوالوں کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے اس موضوع کا آخری جز ہوگا اور آخری اور اہم ترین حصہ ہوگا ہمارے موضوع کا، اور ذرا طویل بھی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس میں ہم تقریباً 13 صدیوں میں جو مشہور و معروف علماء گزرے ہیں انہوں نے اپنی مستند اور معتبر کتابوں میں جو عبارتیں لکھی ہیں کہ جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی اور آخری رسول ہونا ثابت ہوتا ہے، اسے ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ 13ویں صدی ہجری میں جو فتنہ قادیانیت اور فتنہ بہائیت جو ابھرا اور قادیانی اور بہائی افراد وجود میں آئے اور ان مذاہب نے جنم لیا، تو ان سے پہلے گزشتہ 13 صدیوں میں تمام امت مسلمہ اس مسئلے پر متفق رہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور ان کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ اور اب 1300 سال گزرنے کے بعد یہ افراد سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، آپ آخری نبی نہیں تھے، آپ آخری رسول نہیں تھے، اور خاتم النبیین کی عجیب و غریب تعویلیں اور اس کے عجیب و غریب معنی ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس سلسلے میں سب سے پہلی عبارت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا تعلق ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے، کہ جن کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی تھی۔ یہ پہلی صدی ہجری میں گزرے ہیں، اور مسلمانوں کے 4 بڑے فرقوں میں سے حنفی فرقے کے بانی بھی ہیں، اور امام اعظم کا ان کو لقب دیا گیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص دعوی نبوت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس بات کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ نے لوگوں کو سمجھایا، اور ان کے جملے یہ تھے: جو بھی اس سے ثبوت یا معجزہ طلب کرے گا وہ مرتد ہو جائے گا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ ان کا جملہ یہ کتاب مناقب امام اعظم ابو حنیفہ کہ جو ابن احمد مکی نے لکھی ہے، اس کی فرسٹ والیوم کے پیج نمبر 161 پر یہ عبارت موجود ہے، کہ جو ہندوستان کے حیدرآباد سے چھپی تھی یہ کتاب سن 1321 ہجری میں۔ لہذا سامعین، ہم نے اس عبارت میں دیکھا کہ پہلی صدی ہجری میں خود امام ابو حنیفہ کا یہ قول موجود ہے کہ حضرت نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر یہ ان کے زمانے میں جس نے دعویٰ کیا تھا لوگ
اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایون اس سے کوئی ثبوت یا معجزہ طلب بھی کرے گا تو وہ طلب کرنے والا بھی مرتد ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک بالکل بے بنیاد بات ہے اور یہ بالکل غیر حقیقی بات ہے، اس کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، اور اس کے جھوٹے دعوے پر اعتبار کر کے اس سے ثبوت اور معجزہ طلب کرنے والا شخص خود بھی مرتد ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو کوئی بات ماننے والی ہے ہی نہیں، اور اسے قبول کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان سچ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے سچ کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت یا معجزہ بھی طلب کیا جائے۔ بہرحال یہ تھی پہلی عبارت کہ جس میں پہلی صدی ہجری میں ہم نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ایسا دعویٰ کرنے والا شخص اور اس کو ماننے والے اور اس سے ثبوت یا معجزہ طلب کرنے والے تمام کے تمام مرتد اور کافر ہیں، اور آن حضرت کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب ان کے بعد میں علامہ ابن جریر طبری ہیں کہ جن کی ولادت سن 224 ہجری میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 310 ہجری میں ہوئی تھی۔ وہ اپنی مشہور و معروف تفسیر میں کہ جو تفسیر طبری کے نام سے مشہور ہے، یہ جو آیت ہے قرآن مجید میں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر مہر لگا دی، اب دروازہ نبوت قیامت تک کسی کے لیے نہ کھلے گا۔ اور یہ جو عبارت ہے یہ تفسیر طبری کے 22 والیوم کے پیج نمبر 12 پہ موجود ہے۔ اب سامعین کرام اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تفسیر طبری کے جو تفسیر کی قدیم ترین اور معتبر ترین اور بنیادی کتابوں میں جس کا شمار ہوتا ہے اور تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی، تو اس میں علامہ طبری خود فرما رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، اس پر مہر لگا دی گئی، اور اب دروازہ نبوت قیامت تک کسی کے لیے نہیں کھلے گا، یعنی اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، کوئی اور رسول نہیں آ سکتا۔ اب ان کے بعد میں امام طحاوی ہیں، امام طحاوی کہ جو 239 ہجری میں جن کی ولادت ہوئی تھی اور 321 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب عقیدہ سلفیہ میں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد جیسے قدیم بزرگوں کے عقائد کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بہت ہی محترم و مقدس بندے ہیں، وہ نبیوں میں سے منتخب شدہ اور اللہ کو تمام رسولوں سے زیادہ محبوب ہیں، وہ تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں، متقین کے امام، اللہ کے رسولوں کے سردار اور اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ ان کے بعد ہر دعوی نبوت ایک کھلی گمراہی اور خود پرستی قرار پائے گا۔ اور یہ جو عبارت ہے یہ ان کی کتاب شرح طحاویہ فی عقیدہ سلفیہ کے پیج نمبر 15، 87، 96، 102، 97، 100 مختلف جگہوں پر انہوں نے یہ تمام چیزیں مختلف الفاظوں میں پیش کی ہیں، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ان کا تعلق تیسری صدی ہجری سے تھا، تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے درمیان میں یہ گزرے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں کہہ کر بالکل واضح لفظوں میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و رسول ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا اور جو بھی یہ کہے گا کہ میں ان کے بعد میں بھی خدا نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، تو وہ دراصل ایک کھلی گمراہی ہوگی اور خود پرستی ہوگی اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور وہ جھوٹی اور باطل ہوگی اور غلط ہوگی۔ اب ان کے بعد میں علامہ ابن حزم اندلسی ہیں کہ جو 384 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 456 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ وہ لکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ نزول وحی تمام ہو گیا،
کیونکہ وحی کا نزول صرف انبیاء پر ہوا کرتا ہے، جبکہ خداوند تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان کسی کے باپ نہیں مگر خدا کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ لہذا بریکٹ میں اب نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ نزول وحی کا کوئی امکان ہے۔ اور یہ جو عبارت ہے یہ انہوں نے اپنی کتاب المحلی کے فرسٹ والیوم کے پیج نمبر 26 پہ درج کی ہے۔ لہذا سامعین کرام، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی صدی ہجری سے لے کر مسلسل ہر صدی میں مشہور و معروف علماء اہل سنت والجماعت نے اپنی اپنی کتابوں میں اس عقیدہ ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتراف کیا ہے، اعلان کیا ہے اور اس کو ثابت کیا ہے۔ لہذا سامعین، ابھی ہمارا یہ موضوع مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن آج کی تقریر یہیں پر ختم کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں مزید آئندہ کی صدیوں میں مزید علماء نے اپنی مستند و معتبر کتابوں میں کیا عبارتیں درج کی ہیں انہیں انشاءاللہ حوالوں کے ساتھ میں پیش کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔